پوشیدہ ہوں، اسی طریقے میں امن و سکون اور اطمینان نصیب ہوں۔ میرے عزیزوں، صرف یہی وجہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی، اور اسی لیے آپ کی حیات مبارکہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا پر مر مٹنا چاہیے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ بھی ہے۔ لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک دن منا لیا اور بات ختم ہو گئی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ اس لیے اب ہر حال میں ہمیں آپ ہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس طرح ہماری زندگی کا ہر دن ان کی یاد منانے کا دن ہے۔ صرف 12 ربیع الاول یا 12 وفات کو آپ کی یاد کے لیے خاص کر دینا، یہ اسلامی شان اور اخلاقی اقتدار اور روایات کے خلاف بات ہے۔ میرے عزیزوں، ذرا سوچئے کہ وہ پیغمبر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ پیغمبر جو تمام نبیوں کا سردار ہیں، وہ پیغمبر جس کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، وہ پیغمبر جس کی وجہ سے امت کا اعزاز و احترام حد درجہ بڑھا ہوا ہے، وہ پیغمبر جس کو مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات دیا گیا ہے، وہ اللہ کے اس کے دین پر تکمیل کی مہر لگا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جبکہ یہ اعزاز کسی امت کو نہیں ملا، بھلا ایسا نہیں کہ تذکرے اور ایسے نبی کی یاد منانے کے لیے ہم نے صرف 12 ربیع الاول کو خاص کیا ہے، اور اس میں بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے، اور اکثر وہ بھی بے توجہی اور غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا حق ادا کر دیا ہے؟ دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ کے ساتھ سراسر ناانصافی اور ظلم ہیں، جو سچے مسلمان کو کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس بات کی جستجو کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کی تعلیم کیا تھی، آپ کی فکر کیا تھی، آپ نے باوجود محبوب رب العالمین ہونے کے زندگی بھر خون پسینہ کیوں بہایا، کیوں آپ اللہ کے حضور راتوں کو گڑ گڑاتے تھے، آخر آپ کیا چاہتے تھے؟ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ تعلیمات اور جو ضابطے اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، انہی محفلوں اور مجلسوں میں کھلم کھلا ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، جن میں محبت و عقیدت کے پھول بکھیرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، جن میں اتباع نبوی کے عہد پیمان کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر ہونے والے سیرت النبی کے جلسے، جنہیں عید میلاد النبی یا 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خرافات و بدعات کا مجموعہ بنتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، کون نہیں جانتا کہ ان مجلسوں کے انتظام اور بھاگ دوڑ میں اکثر منتظمین کی نماز قضا ہو جاتی ہیں، چاہے کہ وہ پروگرام سماعت کرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائے اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔